السلام علیکم جی، پروگرام پس پردہ کے ساتھ مسعود اقبال جنجو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل جو اظہر صدیق صاحب ہیں، پاکستان کے نامور ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان کے بڑے اہم مقدمات میں یہ حصہ لیتے رہتے ہیں، اور بلکہ کئی تو ایسے مقدمات بھی انہوں نے کیے ہیں کہ جو ان کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ اظہر صدیق صاحب اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ کیسز لگنا ہی بند ہو گئے۔ آج کل وہ اپنی انتہائی مصروفیات سے وقت نکال کر برطانیہ آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ برطانیہ میں آپ کا کیسا دورہ جا رہا ہے ابھی تک؟ بہت شکریہ ججوہ صاحب، برطانیہ آئے اور آپ سے نہ مل سکیں اور آپ سے رہنمائی نہ حاصل کر سکیں، اور آپ کا نوازش جتنا یعنی یہ دیکھیں، ایک بات میں آپ کا ججوہ صاحب یہ ضروری ہے بتانا ناظرین کے لیے بھی کہ آپ وہ ذات ہے جو پاکستان سے پیار ہے۔ وکالت میں ماشاءاللہ آپ نے یہاں نام بنایا، بہت نام کمایا آپ نے امیگریشن میں، اور وطن سے پیار اسی طرح ہی ہے۔ یعنی ورنہ تو بندہ یہاں دیکھا نا، میں یہاں جا کے دیکھتا ہوں نا یو کے میں جو کاروبار میں انوالو ہوا ہے یا وہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ان باتوں کی طرف لیکن آپ بڑا کنسرن رکھتے ہیں۔ اور میں سوالوں کا جواب تو آپ کو دوں گا، میں نے 2 سوال آپ سے ضرور پوچھے، جی ضرور، وہ بہت ضروری ہے اور وہ سمجھنے کے لیے پہلے بھی آپ نے باتیں کچھ بے نقاب کی تھی، تو آج بے نقاب بھی کیجئے گا۔ دورہ بہت اچھا گیا، لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیا، پیار محبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، اب لندن آئے، میں سلو میں تھا، اب وہاں سے پکڑ کے مجھے اٹھایا اور اکٹھے ہیں نا۔ جی بالکل، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں تقریباً 30-40 سال سے وکالت کر رہے ہیں۔ جو پاکستان میں عدالتوں کا حال اب ہے، کیا اس سے پہلے کبھی ایسا تھا؟ جنجو صاحب، بڑے دکھ اور افسوس کا کہہ تو رجال والی باتیں ہیں۔ اب آپ نے سچ پوچھا تو سچ تو پھر بتانا ہے نا جی۔ میں تقریباً 34 سال ہو گیا پیشہ وکالت میں آج، اور جب وکالت میں آئے ہم نے برے سے برا دور دیکھا، مشرف کا دور دیکھا، ہم نے ایسے دور دیکھے کہ ہم مرضی کے چیف جسٹس لگے، لیکن یہ حال نہیں ہوتا تھا کہ کہہ تو رجال۔ یعنی ابھی آپ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں، جب سے ہائبرڈ رجیم آئی ہے، آہستہ آہستہ عدالتوں میں کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا، لیکن ایسے چیف جسٹس یا ججز موجود تھے جنہوں نے اس طرف گرپ پڑنے نہیں دی۔ جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب سے لوگوں کو بڑا اعتراض رہے گا، عمر عطا بندیال صاحب سے بڑا رہے گا، باقی کھوسا صاحب سے بہت رہے گا، لیکن انہوں نے اس طرح ہائی جیک نہیں ہونے دیا سسٹم کو۔ اچھا، ہائی جیک کا سسٹم آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جو ستیہ ناش کر دیا اس نظام کا، جو آزاد منچ جج تھے نا، انہیں ڈر اور خوف ڈال دیا ہے، اوپر لا کے جوڈیشل کمیشن بٹھا دیا کہ جب مرضی جج کو پکڑ کے گردن سے پکڑ کے باہر نکال دیں۔ تو یہ حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ سے اکثر میں کیسز ڈسکس کرتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے میں رکھتا رہتا ہوں کہ اس وقت کہہ تو رجال ہے۔ لوگوں بہتری کی کوئی امید ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہتری کا نا امیدی تو کفر ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن حالات ایسے چلے گئے ہیں کہ لگ یہی رہا ہے کہ یعنی یہ 26ویں آئینی ترمیم تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک پیداوار تھی، وہی لے کر آئے۔ تو جو پی سی او ججز سے جنرل ضیاء کے، یہ اس سے ورسٹ ہے یا وہ بہت ہی ورسٹ ہے؟ میں اب سچ بتاؤں آپ کو، وہ دور تو اس سے بہتر تھا، وہ کہ پی سی او کے تھے وہ۔ بالکل، یعنی وہ دیکھیں نا، وہ یہ نہیں تھا کہ عام آدمی کی لائف کو یا عام سسٹم کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے۔ پی سی او کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طبقہ فکر کو آپ لے کر چلتے ہیں اور اسی نقطہ نظر سے لے کر چلتے ہیں اور اس سسٹم کو اس طرح مولڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو اب کر دیا ہے کہ عام بندے کی یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ غور کریں اس بات پر کہ تقریباً 30% وکلا جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے جا چکے ہیں یہ 2.5 سالوں کے اندر۔ اچھے وکیلوں کی جو وکالت ہے، وہ چند مفاد پرست ٹولے نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے آرکیٹیکٹ بھی تھے، انہوں نے قبضے میں، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 20-30% جو وکلا ہے وہ پروفیشن چھوڑ چکے ہیں یا دیگر، تو وہ کیا جو کلائنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ جج کر لوں وکیل کے بدلے، یا وہ دیکھیں 2 وجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی تو بات ہے کہ ریلیف جو ملنا ہے وہ باروں کا رول اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اب جو کلائنٹ چاہتا ہے نا، کلائنٹ چاہتا ہے کہ مجھے میری مرضی کا ریلیف ملے، اور وہ ریلیف لینے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، سفارشیں لگاتے ہیں، اور یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اور اس میں اگر آپ ایک خاص گروہ سے تعلق، اور آپ کو پتہ ہے وہ گروہ کون سے،
آپ کو پتہ ہے، میں دہرانے کی بات نہیں، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، کہ وہ گروہ لوگ اب مارکیٹ کے اندر بجائے یعنی یا تو ڈھونڈتے ہیں کہ پنجابی کے اندر جج کر لو، یا اب ایسے لائرز یعنی کہ جن کا اب جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے ججز تعیناتی جو کر رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو بیچارہ جو جج تعینات کریں گے اس کا مرہون منت ہوگا کنفرمیشن کے حوالے سے بھی، تو وہ کیسز مارکیٹ سے وہ اٹھا کر لے، اور وہ اربوں روپیہ کروڑوں کی بات نہیں بتا رہا میں، اور یہ سارے سسٹم پہ آنکھیں بند ہیں، اور یہاں ایسے ججز بھی تھے جو سمجھتے تھے ان لوگوں کو، تو ان سے ریلیف لینا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو جو آواز دینے والے ہیں، جو ایماندار ججز ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور صاحب سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، پہلے ہوتا تھا کہ چلے کسی وقت ایک الیکشن کمشنر خراب آ جاتا تھا، چیف جسٹس بہتر ہوتا تھا، وہ اس کو ازالہ کر دیتا تھا، یا کبھی کوئی ڈکٹیٹر آ گیا تو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کا وہ بدل ہو جاتا تھا کہ چلے یہ نہیں تو یہاں آ کے رک جاتا تھا۔ لیکن آج کل تو اگر آپ ایک جو ریڈی والا بھی ہے اس سے بھی کسی بھی کیس کا نتیجہ پوچھیں تو وہ آپ کو جوڈیشل سے لے کے سپریم کورٹ تک کی پوری کاروائی بتا دے گا کہ یہاں پر یہ ہونا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ کیا اتنا یہ چیزیں اتنی پریڈکٹیبل کیوں ہو گئی ہیں؟ اچھا دیکھیے، قصور کچھ نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے، عوام خاموش رہی ہے، جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، آپ آواز نہیں اٹھاتے، ہمارے جیسے بندہ تو آواز اٹھاتا رہتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں اس بات کو۔ اگر آج بھی وکلا برادری جو ہے آواز اٹھانا شروع کرے، یہ ججز گھر بھاگ جائیں گے۔ اب کہت و رجال کی پوزیشن یا حالات دیکھیں آپ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ججز ہیں جو 6 نے خط لکھا تھا، اس میں سے ٹوٹ گئے ہیں کئی، اور اب کتنے رہ گئے ہیں؟ غالباً 4 ججز ایسے ہیں جو اس اصولوں پہ کھڑے ہیں اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کے پاس کیس نہیں لگتے۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارا مذہب ہے جو ہمیں بتاتا ہے سب سے پہلے انصاف، ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا آئین، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت نہ تو ہم اپنے اسلام پر مذہب پر چل رہے ہیں اور نہ اپنے آئین پر چل رہے ہیں؟ بات تو سچ ہے، مگر ہے رسوائی کی حالات ہی یہ ہے نا کہ جو دین کی شرح کی جو باتیں تھیں وہ ساری تو بھول گئے آپ۔ ویسے غیر آئینی غیر اسلامی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان۔ یہ حقیقت ہے، تو یہ جو فرسٹریشن ابھی پیچھے دیکھا گیا تھا کہ ایک شخص نے موٹر وے پہ کچھ خواتین کے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں کو بڑا خوش ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کو مار دیا گیا پولیس میں۔ اب میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ اس کو مارا گیا، گو کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ پولیس نے اس کو جان بوجھ کے مارا، جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب کے پرانے واقعات ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو مارا جائے۔ تو کیا پھر عدالتیں اب روڈوں پہ لگا کریں گی؟ اگر اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے، ثبوت تھا، تو اس کو ایک آپ عدلیہ کا وقار بحال کیوں نہیں کرتے؟ عدلیہ کو فیصلے کیوں نہیں کرنے دیتے کہ وہ سزائیں دیں؟ وہ والی بات مجھے یاد آ گئی، آپ مجھے ایک ہی سب بات کہا کرتے تھے، رول آف لا، آپ ایک ہی بات کہتے تھے کہ رول آف لا کا اطلاق تمام اداروں میں ہو جائے اور عدلیہ میں ہو جائے، اور پاکستان کو یہاں تک دیکھیں، اب ایک آسان کام ہے نا کہ اگر قوم کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، قوم کو اگر میرٹ سے ہٹانا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ رول آف لا ختم کر دو۔ بالکل، وہ تو ہو گیا نا، لوگوں میں فرسٹریشن آ جائے، لوگ پیسے سے سفارش سے اس طرح کے کام کریں، اور ہو یہی رہا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو سارا نظام اسی سمت میں چل رہا ہے اور وہی حالات کی طرف چل رہے ہیں، اور قصوروار جو ہے آپ کا عمران خان نے، دیکھیں نا، عمران خان نے موقع پورا دے دیا، وہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور لیکن یہ سیاسی جماعتیں جو کہنے کو سیاسی جماعتی تھی آج اس کے خلاف جا کر وہاں کھڑی ہو گئی، اور کوشش ان کی سارے ایک طرف ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے، مثلا وہ کہتے ہیں گن ختم نہیں کر سکے، ایک جگہ اکٹھا کر گیا، اور وہ دیکھیں آج وہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ آج جو کہتے تھے موجی کا یار ہے، جو غدار ہے، کرپشن پھیڑ پھاڑ کے نکال لیں گے، آج کہاں ہے؟ آپ تو عمران خان کے بہت سارے کیسز میں پیروی بھی کرتے رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ابھی تک جن کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں؟ ایک کیس بھی نہیں۔ میں وکیل کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، میں سوشل میڈیا انفلوئنسر کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو، اور میں نے آپ کے سامنے اس وقت بھی بتایا تھا، آپ کو فون پہ ہی بات ہوئی تھی کہ سائفر کیس تباہ و برباد ہوگا، وہ ہو گیا۔ عدت کا کیس تباہ و برباد ہو گیا، سامنے کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ سوچے اپنا اگر آ جائیں توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 دیکھ لیں، اگر آپ 190 ملین میں آپ سے سوال کرنا ہے، وہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر آپ ان سب کیسز کو اٹھا کر دیکھیں، آج کچھ کوئی نہیں، لیکن اپنا ایجنڈا پورا کر لیا، عمران خان کو اندر رکھ دیا، اور اب عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ادھر اندر رکھا ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان سے بھی سوال جواب لازمی ہونے چاہیے، اور قریب ہیں تقریباً ساری چیزیں۔ بعد تھوڑے سے کیس رہے، اگر یہ دیکھا جائے تاریخ میں دیکھا جائے کہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ پر ایک دفعہ کیس بنا تھا کہ انہوں نے لندن میں کچھ
انڈر ویئر چڑھوائے اور پاکستان میں اس کی بڑی اخبار گو کہ وہ کیس غلط تھا، بعد میں وہ ثابت ہوا تھا، لیکن اس کو بڑی خبروں میں اچھالا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بنظیر بھٹو صاحبہ کو، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو تنگ کیا جاتا تھا جب زرداری جیل میں تھے یا جب وہ کہ. لیکن جو اس وقت پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے، کوئی علم ہے کہ 40 سال میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے پیچھے؟ کہ جتنی بے حرمتی عورتوں کی، جیسے لاہور میں جس نے نواز شریف کو شکست دی ڈاکٹر صاحبہ، ان کو جس طریقے سے بار بار جیل، دیگر جو بچیاں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، وہ ہنستی ہیں، ان کو جیل کر دیتی ہیں. جیسے ابھی یہ ایک 4 سال کی بچی کو ماں کے ساتھ انہوں نے پکڑ لیا کہ وہ مٹھائی کھا رہے تھے. کیا یہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے پہلے؟ میں دیکھیں، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، حالانکہ میں ہوش میں تو نہیں تھا اتنا کہ جب جنرل ضیاء الحق کا معاشرہ تھا وہ اس سے بہتر تھا. یعنی وہ ایک خاص کلاس کو یا چند پیپلز پارٹی کے مردوں کو تنگ کیا اور سابقہ جو حکومت میں تھے ان کو لوال کیا. نہیں، بالکل نہیں. جوید ہاشمی وغیرہ ان لوگوں کو انہوں نے کیا، یہی حقیقت ہے. کوڑے مارے. لیکن ابھی دیکھیں نا، ابھی دیکھیں آپ، کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ موجود ہے، آپ یہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایکٹ کو ریٹنڈنٹ کر دیا ہوا ہے. اب آپ نے اگر لوگوں کو پکڑا ہے تو وجوہات دینی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، آپ آتے ہیں، پکڑتے ہیں، گرفتاری ڈالتے ہیں، جا کے ریمانڈ لے لیتے ہیں، پھر ایک نہیں جو 2 جگہ تنگ کرتے ہیں. اور جو نظر بندی کے آرڈر دیکھے نا، میں نے سسپینڈ کرائے تھے 15,000 سے زیادہ نظر بندی کے آرڈر تاریخی. 15,000؟ یس، یہ میں آپ کو منیمم بات بتا رہا ہوں، 15,000 سے زیادہ نظر بندی کے آرڈر تھے. وہ میں نے قانون چیلنج کیا، قانون سسپینڈ ہوا آرٹیکل 10A کی وائلیشن کے سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ہوا سب کے سامنے، سنگل جج سے جیسے کیس اٹھایا گیا، لارجر بینچ بنا دیا گیا. میں نے بجائے ڈسمس کرنے کے، میں نے اس کا راستہ نہیں یہ نکالا کہ جناب اس قانون میں ترامیم، یعنی اگر دیکھا جائے تو گردن سے پکڑ لیا نا کہ اس قانون میں ترامیم ہی ہونی چاہیے، اور وہ ترامیم ابھی پینڈنگ پڑی ہے. دوسرے جو پاکستان میں معافی کا بڑا زور ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو جنہوں پہ 9 مئی کے مقدمات تھے انہوں نے معافی مانگی، کیونکہ قانون میں تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قانون میں اگر آپ نے قانون توڑا ہے تو آپ کو سزا ملے گی. عدالت پہ ہے کہ وہ آپ کو کتنی سزا دیتی ہے، کم سزا دیتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے پی ٹی آئی کو، ان کے تو سارے گناہ دھل گئے. جو نہیں دھلے ان کو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے. ابھی حال ہی میں سہیل جو ہے ہمارے جو وڑائے صاحب ہیں ایک دن جیو والے، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ وہ برسلز میں ایک ایونٹ تھا. ایونٹ یہ اس طرح تھا کہ وہ پاکستان کا ایونٹ تھا، وہ پاکستان کی ایجنسیوں نے اس کا اہتمام کیا تھا. لوگوں کو اس طرح دعوت نامے دیے گئے تھے جیسے اپنے بچے کے ولیمے پہ بلایا جاتا ہے. لوگوں کو ان کی ویٹنگ کی گئی تھی، ان کو پراپر طور پہ چیک کیا گیا تھا، اور اس میں انٹری سے پہلے ان کے فون لے لیے گئے، اور اس کی پوری 3 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی ہمارے جو فیلڈ مارشل تھے ان کی تقریر تھی. اور اس کے بعد یہ کیا گیا کہ جو کیمروں نے ریکارڈنگ کی ان سے کارڈ بھی لے لیے گئے. اور وہ 2.5 گھنٹے کی اسپیچ نہ تو وہ کہیں تحریر کی گئی اخبار میں، نہ کسی میڈیا میں کہ انہوں نے کیا کہا. کچھ لوگ وہاں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، اور جو وہاں کے جو سامنے منتظمین تھے انہوں نے بھی پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، معافی کی. لیکن بعد میں انہوں نے وڑائے صاحب کو کہا یہ معافی مانگی، یہ تو بات نہیں ہوئی. اگر یہ اچھا نہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پہلی بات جو ہے، کیا فیلڈ مارشل جو ہے، جو ہم پاکستان آرمی کے جنرل، دنیا میں کہیں نظیر ملتی ہے کہ کسی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف دوسرے ملک میں جائے، وہ بھی یورپ میں جائے، وہاں لوگوں کو جمع کرے، 2.5 گھنٹے کی تقریر کرے، اور اس کے بعد نشے اس کی شاید نہ کرے؟ اگر وہ شاید نہیں کرنی تھی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ نے واپس ہی جانا ہے پاکستان میں. ایک بات یاد رکھیے جنجوہ صاحب، عمران خان صاحب سے جو پیار کی وجہ ایک ہے، وہ یہی ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے قبر، جو گولی میرے لیے بنی ہے وہ میرے لیے بنی ہے. عزت اور ذلت جو ہے نا رب کے ہاتھ میں ہے، رزق رب کے ہاتھ میں ہے. مشکلیں دکھتے ہیں ساری دیکھی، لیکن ناشکری نہیں کرنی چاہیے. یہ میں بتا دوں آپ کو، بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں آپ کو. اب بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اب آپ کے دروازے بند ہیں، اسٹیبلشمنٹ دروازے بند ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہا، اور اسٹریٹجی اس طرح بنا نہیں سکے ہیں. یا تو اس طرح سارے بنا لیتے آپ، لیکن آپ زبردستی جو قابو کرنا چاہتے ہیں نا، وہ قوم مشکل ہے. اب وہ یہ جتنا یہ جن باہر نکل آیا نا، یہ پنجرے میں بند نہیں ہونے والا. یہ نوٹڈ ڈاؤن کہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، الٹیمیٹلی لوگوں نے، میں ستمبر جو ہے نا ستمگر دیکھ رہا ہوں، ستمبر میں لوگ سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوں، آ کر احتجاج کریں گے، معاملات جس طرح لیں گے، یا آپ آنے والے دنوں میں سارا دے لیں گے. اور مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یا تو اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ آنا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ کر دیا جائے گا.
ہاں بہت پہلے ہمارے ایک رائٹر ہوتے تھے منو بھائی عبد القادر حسن صاحب, انہوں نے ایک کالم لکھا تھا, یہ سابقہ ماشاء اللہ کی بات ہے, کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جوک انہوں نے لکھا تھا جو حقیقت ہو سکتا ہے یا نہ بھی ہو. انہوں نے کہا کہ ایک فوجی کسی جگہ وہ کام کر رہا تھا, وہ ایک ویل میں کنویں میں گر گیا, اور انہوں نے کہا جی اس کو نکالا جائے. تو جب اس کو نکالنے کے لیے کیا گیا تو جب انہوں نے اس کو اوپر لایا تو دیکھا وہ تو میجر تھا, جو نکال رہے تھے وہ کیپٹن تھے. انہوں نے سلوٹ مارا, رسی چھوٹ گئی, وہ دوبارہ گر گیا. اس کے بعد دوبارہ بلایا گیا, اور وہ جو بریگیڈیئر لیول کا تھا, تو جب انہوں نے دیکھا رسیلے کے اوپر کے جو مجھے پل کر رہے ہیں وہ مجھ سے اوپر رینک کے, تو انہوں نے بھی سلوٹ مارنے کے لیے ہاتھ چھوڑا, دوبارہ گر گئے. تو پھر کہہ رہے ہیں انہوں کو مشورہ دیا گیا کہ ان کو نکالنے کے لیے کہ سویلین کو لایا جائے. تو میرا خیال ہے آپ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ہماری انتظامیہ اسی دلدل میں ہے کہ ان کو اچھی سول انتظامیہ فیئر الیکشن کرا کر جو بھی آتا ہے اس کے حوالے کی جائے, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ بھول جائیں تحریک عدمت واد کیسی آئی. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ بھول جائیں کہ نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اور زرداری کے مقدمات منی لانڈرنگ کے ایک دن پہلے تک کیسے ختم ہوئے. وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھول جائیں کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ جا کے اس کے فنگر پرنٹس کیوں لیے گئے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں کہ جو نواز شریف زرداری کے بارے میں کہتا ہے, جو نواز شریف کے بارے میں کہتی رہی, جو اسٹیبلشمنٹ دونوں کے بارے میں کہتی رہی, وہ لوگ بھول جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے اس وقت بے وقوف ہیں کہ وہ چیزیں بھول سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, ایک بات تو بڑی واضح ہے, ایک شارٹ میموری ہے, اور جتنی چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. یعنی پہلے ہوتا تھا کہ اخبار تھے یا پی ٹی وی تھا تو وہی خبر آتی تھی جو حکومت جاری کرتی تھی. اب تو ہر ایک کے پاس کیمرہ لیے پھر رہا ہے, اور چیزیں اتنی یعنی ہم اب یعنی میں نے جتنے کیسز کیے ہیں, چاہے وہ ای سی ایل پی سی ایل میں نکالنا ڈالنا ہو, پی این ای ایل میں ڈالنا ہو, میں نے ان سارے معاملات کو لے کر یہ ثابت کیا 144 کا نفاذ کرنا ہو, اور بہت سی چیزیں, کہ اب یہ ساری چیز جو جن ہے نا ہاتھ سے نکل چکا ہے, انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ جن دوبارہ جن ایک ہی شخص ہے جو اس سارے نظام کو سیدھا کر سکتا ہے. اب اس کو کہنے والے کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو باقاعدہ ان کے خاندان والے بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں خدارا بہت ہو گیا ہے, ادارے کی مسائل بہت سے بن چکے ہیں, اور کل جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ ساتھ ہوں گے. تو لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ یو ایس اے ہے, لیکن وہ یہ بھول گئے یہ وہی یو ایس اے ہے جو استعمال کرنے والے کو یاد ہوگا یوسف رمزی نام کے ایک بندے کو بیچا گیا تھا امریکہ کے آگے, اور بعد میں وہاں کی کورٹ میں وہ مقدمہ سب سے پہلے جو اس کا وکیل تھا اسے یہ پوچھا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو گرفتار کیسے کیا, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی ٹریٹی نہیں ہے, آپ اس کو کیسے لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ پیسے دے کے خریدا. انہوں نے جی وہ کیسے ممکن ہے. تو اس وکیل نے کہا تھا عدالت میں کہ پاکستانی قوم تو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتی ہے, لیکن یہ وہی امریکہ ہے کہ جس وقت وہ پہلے ہمارے خلاف امریکہ بھارت کے ساتھ تھا, اب وہ ہمیں اٹھا رہا ہے. وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس وقت ان کی مرضی کے لوگ ہیں اور ان کو اپنی اشاروں پر نچا سکتے ہیں. اور یہ دیکھ لی یہ کل جا سکتا ہے, بائیڈن آ سکتا, کوئی اور آ سکتا ہے, تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ اچھا یہ اور دیکھیے یاد رکھیے گناہوں کا لسٹ بنتی رہتی ہے, اوپر بھی بنتی ہے, دنیا میں بنتی ہے, جو بھی کچھ آپ کر لیں. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کمپرومائز ہو گئے. اداروں کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کوئی ہے پاکستان میں؟ اور ویسے تو حقیقتاً بات ہے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. یعنی آج اگر عدلیہ کی بات کریں زیرو نظر آتی ہے, آپ پولیس کی بات کریں فارغ نظر آتی ہے. الیکشن کمیشن تو ابھی تک جو الیکشنوں کی وہ جو عذرداریاں تھیں وہ ابھی تک وہ ان پہ سنوائی نہیں. وہ دیکھیں نا وہ حالانکہ ایک آئین کے تحت کتنا ٹائم ہے, 120 دن. 120 تو ابھی کتنا 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. یہ بات حقیقت ہے. تو یہ غیر آئینی ہے نا. سوالوں کا جواب تو میں نے جنجوع صاحب کو دے دیا. ذرا دو باتیں ان کے بڑی زبردست ہیں اور بڑی پرٹیننٹ ہیں, جو کہ ایکسپرٹ ہے امیگریشن لاء کے حوالے سے, کلائنٹ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے. یہ صرف ایک ایکسپرٹی کے حوالے سے. یعنی آپ پاکستانی پاسپورٹ میں میرے پاس اطلاع یہی ہے کہ شریف خاندان پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر نہیں کرتا, اور اس کا ثبوت یا انڈائریکٹ طریقے سے یوں دیکھ لیں کہ نواز شریف جو ہے جا کے وہاں باہر ٹھہرا رہا 6 مہینے. یعنی میرا 10 سال کا اگر پاسپورٹ لگا تو 6 مہینے سے زیادہ میں رہ نہیں سکتا, ان اینڈ آؤٹ مجھے کرنا ہے. اب یہ اصل کہانی کیا ہے, یہ لوگ کرتے کیا, ذرا یہ سمجھائیے. دیکھیں جی, وداؤٹ کسی کا نام لیے بغیر اکثر جو پاکستانی سیاستدان یہاں پر رہتے ہیں بہت عرصہ دراز سے وہ یہاں رہتے ہیں, اور ان کے پاس یا تو ان کے اپنے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے یا ان کی اہلیہ کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے کہ جس کی بیسس پر وہ یہاں پر آ کر ان کے ساتھ رہتے ہیں. اور ہمارے اگر آپ نے دیکھا جو جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, پہلے جب ان کا ارادہ تھا کہ ان کو سیاست میں لائیں گے تو اس وقت کہتے تھے وہ پاکستانی ہیں, اور ان کے جا کے میڈیا پہ بیان دیکھے. لیکن جب پاکستان کی عدالتوں نے ان کو بلایا تو کہا جی ہمارے پہ تو پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, ہم تو برٹش سٹیزن ہیں. اسی طریقے سے میں یہ بھی کہوں گا جو مریم صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بھی نیشنلٹی چیک کرنے کی ضرورت ہے,
کیونکہ وہ بھی عرصہ 10 سے 15 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں. کیونکہ آج کل پاکستان سے جب آپ آتے ہیں تو آج کل برٹش ویزا جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کے پاس بایو میٹرک کارڈ ہوتا ہے یا برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے. اگر کئی بار ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ وایا دبئی یا قطر یا ان ممالک کے ذریعے سفر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ آ کے اپنی جرنی کو بریک کر کے تو آگے آتے ہیں. کا یہ حال ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سچویشن ہے. اچھا یہ دیکھیں لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے, تو پھر یہاں قصور کس کا کی ہے؟ ایف آئی اے کا قصور کے, وزارت خارجہ کا قصور ایف آئی اے, کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ نہیں لیکن میں ابھی رکیے گا ایک منٹ, بڑا ضروری بات میں نے کرنی ہے. دیکھیں یہ تو سارا ایف آئی اے کو ایک فون آ جائے گا تو ایف آئی اے نے کیا کرنا ہے. تو جنہوں نے اس ملک کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے, تو کیا آنکھیں بند کر رہی ہوتی انہوں نے بھی؟ پاکستان کے کیا معین قریشی صاحب, ہی واز این امریکن نیشنل, انہوں کو پاکستان میں انٹر ہوئے تو ان کو آئی ڈی کارڈ دیا گیا اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. تیسرا جو اپنے شوکت صاحب تھے ہمارے, وہ بھی برطانوی ہیں اور ان کو بھی وہ انہوں نے کیا. کہ سب ہمارے بے شمار ہیں. میں خیال اگر آپ اس طریقے سے کریں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ جن ممالک کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہے ان کو اجازت ہونی چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں برٹش سٹیزن جو دنیا میں کہیں بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, اسرائیل میں لڑ سکتا ہے, دنیا میں کہیں بھی جا کے اگر وہ وہاں اس کا ہے تو وہ لڑ سکتا ہے. تو ہمارے یہاں جب 1973 میں جب بنگلہ دیش سے ہم بنا تھا تو برطانیہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو اس وقت بھٹو صاحب نے کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ پھر انہوں کے جو یہاں پاکستانی رہتے تھے ان کی ریزیڈنس میں مسئلہ ہوا تھا, تو برطانیہ حکومت نے ایک پاکستان ایکٹ متعارف کروایا تھا جس میں تمام لوگوں کو سٹیزن شپ کا کہا گیا تھا. پھر پاکستان نے ڈوئل نیشنلٹی کا اعلان کیا تھا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ڈوئل نیشنلٹی ہے بندے کے پاس تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے. ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے پاکستانی الیکشن لڑنے کی, پرووائڈنگ کہ وہ جو باقی رولز اور ریگولیشن ہے, کریکٹر کی ڈیفینیشن, وہ ساری اس پہ جو تعریف ہے اس پہ پوری ہوتی ہے. چلیں اب ذرا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یعنی اور ایک بات تو آپ بھول گئے, وہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لانچوں پہ اور یہ سارا جا کر, ایک بات بتائیے کہ یہ سیف ہیون ہے یہ والے ملک جو ہیں, برطانیہ لے لیں یا گور لے لیں. سوئٹزرلینڈ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑا وہ ہے منی لانڈررز کے لیے پیراڈائز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر ان کا طریقہ کار ہے کہ یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی میں پیسہ استعمال نہ ہو یا دہشت گردی ہمارے ملک میں نہ ہو رہی ہو. باقی اگر کہیں اور دنیا تو اس کے ایسے قوانین ہیں کہ پھنسا رہتا ہے. بھارتی ایک وہ شخص ہے جو ادھر لندن کے پاس رہتا ہے, جسے ایئر لائن اپنی وہاں سٹارٹ کی تھی, مجھے اس کا ذہن نام نکل گیا. 10 سال ہوئے, یہاں کی عدالت, ایک چھوٹی عدالت نے کہا تھا کہ اس کو بھارت بھیجا جائے تاکہ وہ کیسز کا سامنا کرے. وہ ابھی تک کیسز اس کے چل رہے ہیں. الطاف حسین پہ دیکھیں, انہوں نے اس کے خلاف 1000 سے زیادہ درخواستیں گئی تھی جب وہ کراچی میں واقع ہوا تھا. تو انہوں نے اس پہ اتنا نرم کیس بنایا کہ پاکستان سے کسی گواہ کو نہیں بلایا, پاکستان کے کسی محکمے سے کوئی ثبوت نہیں لیا اور بعد میں اس کو بری کر دیا. جن کو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے, جو ان کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے لیے یہ راستے نکال لیتے ہیں. اچھا, اور بات ایسی ہی ہے کہ سسٹم ہی ایسا ہے, ایسا کرپٹ سسٹم ہے کہ اس کرپٹ سسٹم نے جڑیں کھوکھلی کر دی ہوئی ہیں. لیکن کوئی نہیں ناظرین, دیکھیں آپ کے سامنے ایکسپرٹی بات بھی آ گئی ہے, قانونی بات بھی آ گئی ہے, اور ہم بہت جلد جو ہے یہ ان کی کیسے ٹریول کرتے ہیں, کس طرح ٹریول کرتے ہیں, اس کی انفارمیشن بھی انشاءاللہ ایف آئی اے سے باقی جگہوں سے پوچھیں گے, مانگیں گے. بات ہو رہی ہے ٹرانسپیرنسی کی, بات ہو رہی ہے شفافیت کی, انشاءاللہ اس پہ پوری توجہ دیں گے. اجازت چاہتے ہیں جی. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.